ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں اور اپنے سوالات کا کمنٹس میں اظہار کریں۔ ولایت اور فقاہت اسلام کی دو اہم خصوصیات ہیں جو انسان کو کامل بنا دیتی ہیں۔ ولایت سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب، تقوی، اخلاص اور روحانی مقبولیت، اور فقاہت سے مراد دین کی گہری سمجھ، خاص طور پر احکام شرعیہ کی گہری سمجھ۔ ولی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، عبادات میں مستعد رہتا ہے اور دل اللہ کے حضور حاضر رہتا ہے۔ فقاہت دین کے احکام کی گہری سمجھ، خاص طور پر احکام شرعیہ کی گہری سمجھ کہ حلال، حرام، سنت، فرض کیا ہے، اسے فقیہ کہتے ہیں۔ فقیہ وہ ہے جو قرآن، حدیث اور اجتہاد کے اصولوں پر عبور رکھتا ہو۔ ولایت اور فقاہت الگ ہو سکتی ہیں، مگر کامل انسان کے لیے دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ تاکہ انسان علم کے ساتھ عمل اور اللہ کی محبت کے ساتھ رہنمائی حاصل کرے۔ ولایت اور فقاہت اسلام کی دو نہایت اہم اصطلاحات ہیں، لیکن یہ ایک چیز نہیں۔ فقاہت دین کی سمجھ، خصوصاً احکام شرعیہ کی سمجھ، اور ولایت اللہ سے قرب، تقوی، اخلاص اور روحانی مقبولیت۔ یعنی ہر ولی فقیہ ہونا یہ ضروری نہیں، اور ہر فقیہ کا ولی ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ البتہ کامل انسان وہ ہے جس میں علم بھی ہو اور تقوی بھی ہو۔ ولایت کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ تو ولایت عربی لفظ ولی یلی سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے قریب ہونا، مدد کرنا، دوستی، سرپرستی، تعلق اور قرب۔ شریعت میں ولایت سے مراد کیا ہے؟ بندے کا ایمان، اخلاص، تقوی اور محبت الہی کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جانا، جیسے قرآن میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل بنیادیں یہ ہیں، ولی بننے کے لیے اصل بنیادی چیزیں یہ ہیں: صحیح ایمان، تقوی، عمل، اخلاص، گناہوں سے بچنا۔ یعنی ولایت کوئی لباس، دعویٰ، کشف یا کرامات کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت میں استقامت کا نام ہے ولایت۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو فرض نمازوں کا پابند ہو۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو فرض نمازوں کا پابند ہو، حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہو، سنت کی پیروی کرتا ہو، نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہو، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، اللہ کے ذکر، خوف اور محبت میں زندگی گزارے۔ ایک اہم اصول: جو شخص شریعت سے دور ہو اور وہ ولایت کا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ معتبر نہیں، کیونکہ ولایت کبھی شریعت کے خلاف نہیں۔ کیا کرامت ولایت کی علامت ہے؟ کرامت ولایت کی شرط نہیں ہے، اور نہ ہر غیر معمولی چیز کرامت ہوتی ہے۔ اصل معیار سنت، اتباع شریعت، تقوی، اخلاق، شریعت کی پابندی، گناہوں سے بچنا۔ اگر کسی کے بارے میں مشہور ہو یا عجیب واقعات ظاہر ہوتے ہیں اس سے ہو، مگر نماز کا پابند نہیں، وہ شخص شریعت کی پابندی نہیں، عقیدہ خراب ہے، بدعات و خرافات میں مبتلا ہے، تو یہ ولی نہیں ہوتا۔ فقاہت کا لغوی معنی، فقاہت کیا چیز ہے؟ فقاہت کا لغوی معنی ہے سمجھ، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں سمجھ پیدا ہو۔ گہری سمجھ بوجھ کو فقاہت کہتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ شرعی معنی کہ فقاہت سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اصول فقہ کی روشنی میں شرعی احکام کو سمجھنے اور اخذ کرنے کی اور بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔
یعنی کیا فرض ہے، کیا چیز سنت ہے، کیا واجب ہے، کیا چیز سنت ہے، کیا فرض ہے، کیا مکروہ ہے، کیا حرام ہے۔ عبادات، معاملات، نکاح، طلاق، تجارت، سیاست، معاہدات وغیرہ میں اللہ کا حکم کیا ہے، یہ سب جانتا اور سمجھتا ہو، یہ سب جانتا ہو اور سمجھتا ہو۔ فقیہ کون ہوتا ہے؟ یہ سب جاننا اور سمجھنا فقاہت ہے۔ فقیہ کون ہوتا ہے؟ فقیہ وہ شخص ہے جو قرآن و حدیث جانتا ہو، جو سنت جانتا ہو، جو فقہی قواعد سمجھتا ہو، ائمہ مجتہدین کے مناہج سے واقف ہو، ائمہ مجتہدین کے اصولوں کو جانتا ہو، ائمہ مجتہدین کے اصولوں کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اور تعامل صحابہ کی روشنی میں نئے جدید مسائل کو اخذ کرنا جانتا ہو اور ان کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ فقیہ وہ ہے جو مسائل میں ترجیح کر سکتا ہو، راجح اور مرجوح کو جان سکتا ہو، عوام کو دین کے احکام کی صحیح طور پر نمائندگی کر سکتا ہو اور صحیح مسائل بتا سکتا ہو۔ فقیہ صرف مسئلہ بتانے والا نہیں ہوتا، فقیہ وہ ہوتا ہے جو نصوص شریعت کے مزاج کو سمجھتا ہو اور شریعت کے مقاصد کو جانتا ہو۔ کیا ولایت فقاہت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ تو جزوی طور پر ہاں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان نیک ہو، متقی ہو، سنت کی پابندی کرتا ہو، عبادت گزار شخص ولی تو ہو سکتا ہے، مگر اگرچہ وہ بڑا یا ماہر فقیہ نہ ہو۔ مثلا ایک سادہ مسلمان ہے، متقی ہے، سنت کی پیروی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ کا ولی تو ہو سکتا ہے لیکن ماہر فقیہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی کو فتویٰ نہیں دے سکتا، اسے فتویٰ دینے یا دین کی کسی بھی شعبے میں رہنمائی کرنے کا خود بخود حق یہ نہیں حاصل ہے، اس لیے کہ دین کی باریک اور مشکل ابحاث وہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ فقیہ نہیں ہے۔ تو یہاں ولایت تو پائی جا رہی ہے لیکن فقاہت نہیں پائی جا رہی۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بڑا ماہر فقیہ ہو، دین کی سمجھ رکھتا ہو، دین کے مسائل کو بیان کر سکتا ہے، قرآن و سنت، اجماع اور قیاس کی عبور حاصل ہو، ائمہ کے اصولوں سے مسائل کا استنباط کا طریقہ جانتا ہو، مگر اس میں اخلاص نہ ہو، تکبر ہو، ریاکار ہو، گناہگار ہو، دنیا طلبی ہو، اس میں دنیا کی چاہت ہو، تو وہ فقیہ تو ہوگا مگر ولی نہیں ہوگا، یا کم سے کم کمال درجے کی ولایت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس علم کے ساتھ تقوی نہ ہو وہ علم انسان کے لیے قیامت کے دن حجت ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن حجت ہے تیرے لیے اور تجھ پر بھی حجت ہے۔ تو تیرے لیے حجت اس وجہ سے ہوگی کہ جب ولایت اور فقاہت مل جائے گی، اور تجھ پر حجت کب ہوگی کہ جب صرف فقاہت تو ہوگی لیکن ولایت نہیں ہوگی، تو اب یہ قرآن آپ کے خلاف حجت ہو جائے گا۔ لیکن اب جب ایک بندے میں ولایت بھی اور فقاہت بھی ہے تو القرآن حجت لک ہو جائے گا، قرآن تیرے لیے حجت ہوگا، قرآن گواہی دے گا انسان کے لیے اس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ کامل نمونہ تو یہ ہے کہ فقاہت بھی ہو اور ولایت بھی اس میں جمع ہو۔ کامل انسان اور اسلام کا اصل حسن ہی یہی ہے کہ ایک آدمی میں علم بھی ہو اور روحانیت بھی اس میں ہو، کہ صحیح عقیدے والا ہو، صحیح علم والا ہو، صحیح فتویٰ، صحیح اخلاق، صحیح باطن والا ہو۔ دوسری انتہا کیا ہے کہ بحث بہت زیادہ ہے، دل سخت ہے، تکبر ہے، علم ریاکاری کے لیے حاصل کیا ہے، یہ بھی نقصان دہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 بندوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن الٹا منہ جہنم میں گھسیٹ دیا جائے گا، فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ ایک وہ مجاہد جو لوگوں کے لیے جہاد کرتا تھا،
ایک وہ غنی اور مالدار جو لوگوں کے لیے مال اور غنا اور سخاوت کرتا تھا، اور ایک وہ عالم جو لوگوں کے لیے کہ لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے مفتی کہیں، لوگ مجھے شیخ الحدیث کہیں، لوگ مجھے قاری کہیں، اپنے علم کو پڑھتا تھا، تو اللہ اس وقت کہے گا ان کو کہ یہ تم نے لوگوں کے لیے کیا تھا۔ تو یہ بھی درست نہیں۔ درست راستہ صحیح علم ہو، صحیح عقیدہ ہو، اور تقوی، اخلاص، سنت کی پیروی، یہ درست اور متوسط راستہ ہے۔ تو ولایت اور فقاہت یہ دونوں کا جمع ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ جس طرح کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، تو نیم ملا خطرہ ایمان ہے۔ تو جس میں فقاہت ہوگی ولایت نہیں ہوگی تو وہ بھی نقصان ہے، اور جس میں ولایت تو ہوگی لیکن فقاہت نہیں ہوگی تو وہ بھی نقصان تو یہ مراد نہیں ہے کہ، لیکن یہ کہ علمی کمزوری ہوگی، وہ آدمی کمزور علم والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ولایت اور فقاہت دونوں کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔